أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو، آج کا جو موضوع ہے وہ نماز محمدی پر ہے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، یہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی 239 نمبر آیت ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ خوف کی حالت میں نماز جہاں تم کھڑے ہو کھڑے پڑھ سکتے ہو، حالت جنگ کا ذکر ہو رہا ہے۔ بیٹھے ہو بیٹھے پڑھ سکتے ہو، اور اگر امام 2 رکعتیں پڑھا کر چلے جاتا ہے تو دوسرا امام 2 رکعتیں پڑھائے گا۔ جو پہلے 2 رکعتیں پڑھ کر گئے ہیں اور وہ کیا کریں گے کہ وہ سکیورٹی کریں گے اور مجاہدین کی حفاظت کریں گے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب تم حالت اطمینان میں ہو، امن کی حالت میں ہو، پھر نماز اس طرح پڑھنی ہے جیسے تمہیں بتایا گیا ہے اور تم جانتے نہیں تھے جو ہم نے آپ کو بتایا۔ میرے بھائیوں، اکثر لوگوں کی یہ بات ہوتی ہے جب نماز کی بات کی جائے تو لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ جی اس کا اور رب کا معاملہ ہے۔ دیکھیں، قانون نافذ کرنے والا اللہ ہے، اور اس قانون کو صحیح سمت میں بتانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو مومن لوگ ہیں سمیعنا و اطعنا، انہوں نے سنا اور اطاعت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو معاملہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنی شریعت اپنے بندے پر نافذ کر کے اپنے بندوں کو بتلانے کا اللہ نے حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند نوجوان آئے، انہوں نے قیام کیا، اور جب جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو وصیت فرمائی ہے اس کے اندر سب سے زیادہ جو زور مارا ہے وہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ آپ نے فرمایا ہے کہ آپ نے جا کر نماز ایسے ہی صلاۃ ادا کرنی ہے جس طریقے پر آپ نے مجھے صلاۃ ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ صلاۃ کا معنی نماز ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ اور سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ ایک انسان سے، مسلمان سے، وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر اس کی نماز درست ہوگی تو قرآن کی ایک آیت ہے، اس کے مطابق آپ سمجھ سکتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ اے ایمان والو، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور تم اپنے اعمال برباد نہ کرو۔ اب اگر نماز درست نہیں ہے تو سارے اعمال قیامت والے دن برباد ہو جائیں۔ اب یہ جو بات ہم کرتے ہیں کہ جی یہ جیسے پڑھ رہا ہے پڑھنے دو، اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، اور پھر ساتھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا چاند پہ چلے گئی اور یہ وہیں پہ پھنسے ہوئے۔
میرے بھائیوں دنیا چاند پہ چلے گئی، آپ سے اور ہم سے نماز سیدھی نہ ہو سکی، تو ہمیں پھر ایسے موضوع پہ، ایسے فتنے پہ ہمیں بولنا چاہیے۔ قیامت والے دن آپ سے اور مجھ سے جو حساب ہوگا وہ نماز کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا۔ اب نماز کیسی پڑھنی ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور حیات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے جا کر نماز ایسے ہی ادا کرنی ہے جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میرے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاتنا، جس نے ہمارے طریقے پر نماز پڑھی، جس نے ہمارے قبلے کو قبلہ سمجھا، جس نے ہمارے ذبیحہ کو ذبیحہ سمجھا، فرمایا کہ وہ مسلم ہے، اور جس نے ہمارے طریقے پر نماز پڑھی، قبلے ہمارے کو قبلہ مانا اور ہمارے ذبیحہ کو ذبیحہ مانا، فرمایا کہ یہ مسلم ہے اور اس کا ذمہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد۔ نماز جو آدمی ادا کرتا ہے اس کی ذمہ داری اللہ کے سپرد ہو جاتی ہے۔ سورہ بقرہ اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم نماز کے ذریعے، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ اب وہ نماز کون سی ہے؟ جو نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اس دنیا میں مبعوث ہوئے اور آپ نے امت کو وہ نماز پڑھ کر سکھائی۔ اب آپ کو میں ایک بات یہ بتا دوں کہ نماز کے ذریعے جو انسان مدد لیتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ کو لے کر آپ ایک قافلے کے ساتھ گزر رہے ہیں اور مصر کا ایک بادشاہ ہے اور مصر کا ایک فرعون ہے۔ آپ نماز کی مدد کی میں بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ وہ کیا کرتا ہے کہ اس قافلے والوں کے لیے نوجوان لڑکے چھوڑے ہوئے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو اور آپ کی اہلیہ محترمہ کو لے کر فرعون کے دربار میں چلے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا سلوک کرے گا؟ انہوں نے کہا یہ بدماش بندہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز اللہ سے پڑھی اور پڑھ کر اللہ سے مدد طلب کی۔ اس کے جو ارادے تھے اللہ رب العالمین نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ ابھی سلام نہیں پھیرا تھا، اس فرعون نے اپنی حسین و جمیل بیٹی حضرت ہاجرہ جن کو کہا جاتا اور سب سے دنا بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کر دی اور یہ بات کہی کہ یا اس کو لونڈی بنا لو یا اس کو اپنی بیوی بنا لو۔ یہ پہلی مدد تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی عزت بھی بچ گئی۔ ہم نماز کو کچھ چیز سمجھتے نہیں، ہمارے اوپر اگر کوئی مصیبت آ جائے تو ہم بابوں کے پیچھے جاتے ہیں، تویزوں کے پیچھے جاتے ہیں، ہم جھنڈیوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی دین اسلام کا مطالعہ نہیں کیا اور انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ نہیں کیا۔ حضرت ہاجرہ کو دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کے ساتھ نکاح کیا اور اپنی زوجیت کے اندر لیا۔ اللہ رب العالمین نے دوسری مدد ابراہیم علیہ السلام کی ان 2 رکعت نفل کے اندر یہ فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ سے اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور جب پیدا فرمایا تو جوانی میں چڑھے تو اللہ نے نبی بنا دیا۔
یہ تیسری مدد تھی. اور نبی بنا کر اللہ نے فرمایا کہ ذبیح اللہ، یہ ذبیح اللہ ہے اللہ کے راستے میں ذبح ہونے والا. میرے بھائیوں، چوتھی مدد اللہ نے ان 2 رکعت نماز کے صلے میں بدلے میں یہ کی کہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے محمد رسول اللہ کو پیدا فرمایا. یہ نماز سے مدد حاصل کرنا اور نماز کے ذریعے اللہ کے ساتھ گفتگو کرنا، اتنا بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. نماز کے وقت کوئی اور اوقات نہیں ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہو. الصلاۃ معراج المومنین، آپ کی روزانہ 5 وقت میں معراج ہوتی ہے. معراج کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ گفتگو ہونا، مناجات کرنا، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھنا. اور جب آپ اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھتے ہیں تو میرے بھائیوں، میرا رب العالمین خود قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. تم میری مدد، مجھ سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم نے مدد کیسے حاصل کرنی ہے؟ تم نے نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرنی ہے. پھر اللہ کی رحمت کے دروازے اپنے بندے کے لیے کھل جاتے. میرے بھائیوں، آج ہم نے نماز کو وہ نماز نہیں سمجھا. ہم نے جو نماز اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے کائنات کے اندر رہنے والوں، قرآن کو لاریب ماننے والوں، تمہارے لیے اسوہ حسنہ محمد رسول اللہ کا کافی. ہم نے چند علماء کی بات کو اپنے سر کا تاج بنایا، کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھا، نعرہ یہ لگایا کہ کلمہ اللہ ایک ہے، کلمہ ایک ہے، نبی ایک ہے، تو نمازوں کے طریقے ہزاروں کیوں؟ یہ بات سوچنے کی. اگر اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، شریعت ایک ہے، تو یہ مختلف نمازوں کے طریقے کون لے کر آیا؟ اس پر کبھی غور کیا آپ نے؟ ماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. فرماتی ہے میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا میرے دین کے اندر، میری شریعت کے اندر کسی نے کوئی نئی بات ایجاد کی، چاہے وہ ثواب کی نیت سے ہو، چاہے نماز کے ذریعے ہو، چاہے کسی طریقے پر ہو، فرمایا فَهُوَ رَدٌ، وہ مردود ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب ایک میں حدیث پڑھتا ہوں نکاح کے حوالے سے، آپ سمجھ جائیں گے. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اور وہ نکاح سے اعراض کرتا ہے، آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں. آپ نے اس سے برات کا اعلان کر دیا، فرمایا یہ ہم میں سے نہیں. میرے بھائیوں، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن جن کی سیرت کے ارد گرد گھومتا ہے، پورا قرآن جن کی سیرت کا تعارف کرواتا ہے، پورا قرآن چیخ کر یہ کہتا ہے اے کائنات میں رہنے والوں، اللہ نے خلیل اللہ کو بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب دیا، اسماعیل کو ذبیح اللہ کا لقب دیا، موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب دیا. اور کائنات کے اندر رہنے والوں، یہ تو اپنے اپنے قبیلے کے تھے، اور میں نے آپ کو وہ نبی عطا فرمایا. میرا رب کہتا ہے جہاں تک میری ربوبیت ہے، جہاں تک میری خدائی ہے، وہاں تک میرے نبی کی رسالت ہے اور رحمت للعالمین ہے.
بھی نہیں. وہ فرماتے ہیں وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. مجھے یہ بتاؤ ان کی بات میں کوئی شک کرنا اور شک کرنے والا وہ مسلمان رہتا ہے؟ میرے محمد رسول اللہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے اندر آپ درس و تدریس کا کام کرتے ہیں. آپ نے ایسے اشارہ کیا, فرمایا سن لو, یہ جو صاحب قبر ہیں, محمد رسول اللہ کی بات کی, فرمایا یہ جو صاحب قبر ہیں ان کی بات کو مانا جا سکتا ہے, جھٹلایا نہیں جا سکتا. ان کے علاوہ ہر ایک کی بات کو مانا بھی جا سکتا ہے اور جھٹلایا بھی جا سکتا ہے. میرے محمد رسول اللہ فرمائیں وَكُلَّ بِدْعَةٍ, ہر طرح کی بدعت جو میں نے اپنی امت کو نہیں دی, اگر میری امت اس بدعت کو کرتی ہے, وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, فرمایا وہ جہنم میں عمل لے کر جانے والا. میرے بھائیوں, سورہ غاشیہ کے اندر تسلا نارن حامیہ, تسلا نارن خامیہ, آپ یہ پڑھتے ہیں, میں بھی پڑھتا ہوں. سورہ غاشیہ, اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ میری عدالت میں آئیں گے, انہوں نے بڑی مشقت اٹھائی ہوگی, تہجدیں پڑھی ہوگی, انہوں نے حج کیا ہوگا, انہوں نے سب کچھ کیا ہوگا, لیکن کیا ہے ان کے وہ اعمال جہنم میں لے کر جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ کے طریقے پر نہیں. میرے بھائیوں, پوری کائنات کو 7 زمینیں 7 آسمان اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے آپ ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالیں اور ایک پلڑے میں یہ حدیث کا ٹکڑا ڈال لیں جس کے اندر لکھا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی. میرا ایمان اور میرا ذوق, میرے محمد رسول اللہ پہ ایمان یہ ہے کہ 7 زمین اور 7 آسمان, اس کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ ایک پلڑے میں ڈالا جائے, رب کائنات کی قسم اس پلڑے کوئی ہوا بھی نہیں ہلا سکتا. یہ ایمان انسان کا ہونا چاہیے, یہ پھر بھی وزنی ہوگا. میرے بھائیوں, کچھ مولوی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہاتھ چھوڑ کر بھی نماز پڑھی, زیر ناف بھی پڑھی, سینے پر ہاتھ باندھ کر بھی پڑھی, اور ساتھ دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ ہے کہ یہ ساری سنتے ہیں اور ان ساری سنتوں کو اللہ نے مختلف فرقوں کے ذریعے ان کو ادا کرنے کا اللہ نے ان کو ادا کیا. کہو استغفر اللہ. میرے بھائیوں, ایک درخت ہو, اس درخت سے ایک ٹہنی کو کاٹا جائے تو وہ اصل سے کٹ گئی. قرآن کہتا ہے ان الذین فرقوا دینہم, وہ لوگ جنہوں نے دین کے اندر فرقے کیے. پھر قرآن یہ کہتا ہے جن لوگوں نے دین کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کیا اس دین کو. مجھے یہ بتائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں, آپ مسکراتے ہیں, قرآن کا حصہ بن جاتے ہیں, آپ چلتے ہیں, قرآن کا حصہ بن جاتے ہیں, آپ آسمان کی طرف دیکھ کر آپ کے دل میں یہ آرزو آتی ہے کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہونا چاہیے, میرا رب العالمین جبرائیل امین کے ذریعے قبلہ تبدیل کر دے. اور کوئی ایسی حدیث نہ آئی کہ میرے محمد رسول اللہ کے لیے اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ آج میرے محبوب آپ نے ہاتھ باندھ کر نماز نہیں پڑھنی. ایسی حدیث کہیں نہیں ہے, زیر ناف حدیث کہیں نہیں ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی, میرا محبوب یہ فرماتا ہے آپ نے جا کر نماز ایسے ادا کرنی ہے جیسے آپ نے مجھے یہاں پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ بہت دن رہے نوجوان جو رسول اللہ کے پاس آئے تھے, ان کو گھر یاد آ گیا, جانے لگے. آپ نے وصیت یہ فرمائی کہ تم نے نماز کا اہتمام ایسے ہی کرنا ہے جیسے مجھے آپ نے پڑھتے ہوئے دیکھا. اب مجھے یہ بتائیں, میں تنقیدی بات نہیں کرتا, میرے آگے اللہ کا قرآن ہے. جمعے والے دن ہم سیکھنے کے لیے آتے ہیں,
نہ کہ ہم کسی کو برا کہنے کے لیے یا گالیاں دینے کے لیے ہم نہیں آئے۔ جمعہ کہتے ہیں، ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے سبق ہوتا ہے، اس سبق کے اندر یہ سبجیکٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز لے کر آئے، اس نماز کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ صحابہ کرام کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، اگر یہ نماز محمد رسول اللہ کی ہے تو کیا محمد رسول اللہ خود صاحب پیکر تھے اور خود اسوہ حسنہ تھے؟ وہ کیا ایک امام کے طریقے والی نماز پڑھ کے بتا سکتے ہیں؟ یہ کفریہ بات نہیں ہوگی؟ ذرا آپ اس کے اوپر غور کریں۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی امام کے طریقے والی نماز پڑھتے ہیں اور ایک مسلمان کا یہ ذوق ہے کہ یہ نماز حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی یہ وہ نمازیں ہیں، تو میرے بھائیوں چونکہ چنانچہ والی بات نہیں ہے، آپ ایسا کریں، قرآن کی ایک آیت کو مان لیں اور اس پر عمل کریں۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، تم اطاعت کرو کس کی؟ اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم اپنے علماء کی، اپنے محدثین کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کے بعد وَأُولِي الْأَمْرِ کا ذکر آیا۔ اولی الامر کے ذکر کے ساتھ ہی اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ، یہ بال کی نوک اتنا ان مولویوں کی بات میں، ان محدثین کی بات میں، ان علماء کی بات میں تمہیں تنازع نظر آئے تو تم نے یہاں پہ مناظرے نہیں کرنے، ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑنا، تم نے کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تم نے کس کی بات، کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ اللہ کی طرف۔ وَالرَّسُولِ، اور تم نے ان کی باتوں کو لے کر رسول اللہ کی شریعت میں جانا ہے۔ اب کیا ہے کہ اگر ایک مولوی آپ کو یہ کہتا ہے نماز حنفی پڑھنی ہے، چونکہ 4 امام برحق ہیں اور یہ برحق امام ہیں، کسی نے ایک امام کی تقلید کی تو اس کی جنت کنفرم ہے، تو آپ کیا کریں کہ 4 مولوی آپس میں جھگڑ رہے ہیں کہ یہ ایک امام برحق ہے، دوسرا بھی برحق ہے، تیسرا بھی برحق ہے، چوتھا بھی برحق ہے، حنبلی شافعی نمازیں جو ہیں یہ آپ کو تنازع نظر آ گیا، تو میرا رب آپ کو اس تنازع کے اندر حکم کیا دیتا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تم کیا کرو اس تنازع کے اندر؟ تم اللہ کے قرآن کی طرف رجوع کرو، والرسول، اور رسول اللہ کی شریعت کی طرف تم رجوع کرو، اور جن کی بات بھی تمہیں قرآن اور حدیث سے مل جائے اس کو مان لو، سمیعنا وَأَطَعْنَا، یہی تمہارا دین ہے اور یہی تمہارے لیے کامیابی کا راستہ۔ میرے بھائیوں، آگے اللہ کیا فرماتا ہے؟ اِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ آگے کیا فرماتا ہے؟ اگر تم ایمان لائے ہو، اِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کس پر؟ اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اگر تمہیں یہ ایمان ہے کہ اللہ کی یوم آخرت والے دن ہم نے حساب کتاب دینا ہے، اللہ کی عدالت ہے، قیامت والے دن ہم نے اٹھنا ہے، ایمان ہے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، واولی الامر، تم اپنے مولویوں کی بات کو ماننا ہے، لیکن ان کی باتوں کے اندر تنازع نظر آ جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تم نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، والرسول، اور رسول کی سنت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لائے ہو، تو تم نے اس تنازع کے اندر ایک دوسرے کے اوپر لام تان نہیں کرنی، بلکہ تم نے اپنی ضد نہ چھوڑ کر تم نے رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف۔ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے یا نہیں؟
اب یہاں تنازع یہ آ گیا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے پایا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز وہ پڑھ کر امت کو بتائی جو نماز آسمان سے جبرائیل امین لے کر آئے، اور جبرائیل امین نے آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر بتائی۔ اس نماز کے اندر کیا ہے؟ بیت اللہ کے اوپر بیت المعمور ہے، بیت المعمور کے اوپر نماز ہوتی ہے روزانہ، اور اس نماز کو پڑھنے والے کون ہیں؟ فرشتے۔ وہاں پہ صف بندی ہوتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، امام ہو یا مقتدی ہو، یہ چاہے نماز جماعت کی حالت میں ہو یا اکیلے ہو، انہوں نے امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھنا۔ یہاں پہ صف بندی ہوتی ہے بیت اللہ کے اوپر۔ آپ نے فرمایا وَلَضَّالِّينَ پر جو بلند آواز سے آمین کہتے ہیں، ان کی آمین اور فرشتوں کی آمین آپس میں موافقت کر جاتی ہے۔ میرے محمد رسول اللہ نے گارنٹی دی ہے، میری بات نہیں ہے، میرے محمد رسول اللہ کا فتویٰ ہے۔ فرمایا ان کی آمین محمد رسول فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کر جاتی ہے۔ فرمایا اہل زمین کے اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ بلند آواز سے آمین کہہ۔ اور جتنی مکہ کے اندر، جتنی مدینے کے اندر مشرکین کو آمین سے چڑ تھی، اتنی کسی اور چیز سے چڑ نہیں تھی۔ نماز اللہ اکبر سے شروع ہو کر بائیں طرف سلام پھیرنے تک ساری نماز نماز محمدی ہے، اور اس کو محمدی طریقے پر آپ نے ادا کرنا ہے۔ اگر اس طریقے پر نماز ادا نہیں ہوگی تو اللہ کے ہاں یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ نماز کی سمت کو درست کرنا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے نماز کو ادا کیا، وہ نماز محمد رسول اللہ کے طریقے پر نہیں تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں آپ نے یہ نماز کتنے عرصے سے پڑھی ہے؟ کہا میں نے 40 سال یہ نماز پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے 40 سال میں کچھ بھی نہیں پڑھا سوائے اپنا وقت ضائع کرنے کے علاوہ۔ فرمایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تم نے یہ نماز محمد رسول اللہ کے طریقے پر نہیں پڑھی۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور حیات کے اندر ایک شخص آتا ہے، اس نے نماز ادا کی، آپ نے کہا نماز تیری ادا نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھ۔ دوبارہ آیا، تیسری مرتبہ پڑھی، چوتھی مرتبہ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جتنی بہتر نماز آتی تھی میں نے اتنی ادا کی، اور آپ مجھے بتا دیں مجھے اس سے بہتر نہیں آتی۔ آپ نے نماز کے طریقے بتائے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر آئے، آپ نے قیام کیا، اور قیام کی حالت میں آپ نے سینے پر ہاتھ باندھ کر آپ نے اپنی امت کو بتایا، رکوع کر کے بتایا، پھر آپ منبر سے اترے اور اتر کر آپ نے سجدہ کر کے بتایا۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی طرح بازو لٹکانے سے منع فرمایا، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ مرد اور عورت کی علیحدہ نماز نہیں ہے، ایک ہی نماز ہے۔ نبی ایک ہے، شریعت ایک ہے۔ عورت کے لیے صرف یہ ٹخنے جو ہیں یہ ننگے نہیں کرنے، باقی نماز کا طریقہ یہی ہے۔ عورت کے لیے ستر یہ ہے وہ مردوں کے سامنے نماز نہیں پڑھ سکتی، محرم ہون کے سامنے پڑھ سکتی ہے، غیر محرم کے سامنے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ سجدہ رکوع اسی طرح کرے گی جس طریقے پر مرد کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ صفیں درست کریں
اور صفیں درست کرتے وقت آپ خود اندازہ کریں جہاں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہ مولوی صفیں درست نہیں کرتے، چاہے وہ امام کعبہ کیوں نہ ہو، اگر صف کا وہ درست نہیں کرواتا وہ بدعت کرتا ہے، اور بدعت کرنے والے مولوی کے پیچھے نماز نہیں ہو۔ میں یہ فتویٰ دیتا ہوں، اور یہ فتویٰ میرا نہیں ہے، یہ فتویٰ محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پہلے صف کو درست فرمایا اور دوسری کو درست فرمایا، اور پہلے یہ جو کندھے ہیں ان کو ملانے کا حکم دیا، پھر پاؤں ملانے کا حکم دیا۔ جو آج ہم پاؤں ملاتے ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہیں چاہے کوئی بھی ہیں، میرے بھائیو اہل حدیث اگر ہیں یہ بھی اگر پاؤں ملاتے ہیں یہ غلط طریقے پر پاؤں ملاتے ہیں۔ صف کے اندر پاؤں کی آگے سے چیچی انگلی کا ملانے کا، یہ اللہ کا قرآن میرے سامنے پڑا ہوا ہے، پوری ذخیرہ حدیث کے اندر آگے سے انگلی ملانے کا کہیں بھی ذکر نہیں۔ پاؤں ملانے کا یہ ٹخنا ہے، اور پاؤں اتنے پھیلانے ہیں جتنا آپ کا جسم ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ پاؤں ایسے دور کر کے پھیلا لیتے ہیں اور وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں آنے والا تنگ ہوتا ہے۔ آپ اپنی اکیلی نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے رفع الیدین اس طریقے پر کرنا ہے، یہ سفیدی نظر آئے سجدہ ایسے کرنا ہے، لیکن صف کے اندر ہو تو بازو کو اندر کر لینا ہے، دوسرے بھائی کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن صف بندی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سووا صفوفکم، فرمایا صف کو، صف بندی کو اتنا اہتمام فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بندے چھوڑے ہوئے تھے اور وہ صفوں کو درست کر کے وہ امیر المومنین کو وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ نماز کو شروع کریں۔ ہم کیا ہے، ہم نماز کے اندر آگے سے انگلی ملائی اور ملانے کے بعد اللہ اکبر بس۔ میرے بھائیوں یہ طریقہ نماز کا نہیں ہے، چاہے آپ خوش فہمی میں ہو کہ ہم اہل حدیث ہیں اور اہل حدیث نام لکھوا کر جنت میں چلے جائیں گے، رب کائنات کی قسم جنت میں وہی جائے گا، ما انا علیہ واصحابی، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ وفات کے وقت یہ فرماتے ہیں، فرمایا سارے فرقے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ہمارا کیا ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اب اس کے اندر کسی فرقے کا نام نہیں ہے، نہ اہل حدیث کا ذکر آیا، نہ دیوبند کا آیا، نہ بریلوی کا آیا، کسی کا نہیں آیا۔ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیوں ہمیں یہ چاہیے ہم اپنا عمل جو ہے یہ نماز محمدی کے ذریعے بنائیں، اور ہمیں چاہیے صف بندی کے اندر ہمارے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کو بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے ہم اللہ کی ہدایت، ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں اور دو زانوں بیٹھ کر تحیات کے اندر ہم یہ کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، ہم جب یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں نماز کا ترجمہ نہیں آتا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ کیا وعدہ کیا ہے۔ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، ہم وعدہ یہ کر رہے ہیں ہماری قولی عبادت، ہماری بدنی عبادت، ہماری مالی عبادت کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ یہ بتائیں نا منافقت کی اعلیٰ مثال ہے یا نہیں؟ جب باہر نکلتے ہیں ہمیں کسی بابے کی قبر نظر آ جائے تو ہم اس سے جب ڈرتے ہیں اور دل میں ڈر یہ آتا ہے کہ اگر اس کے نام کا کچھ نہ دیا تو ہمارا تو کھانا خراب ہو گیا۔ تو مجھے یہ بتائیں پھر قرآن چیخ کر نہیں کہتا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام؟ نماز میں کیا پڑھتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری ہی یا تیری بھی، کیا تیری بھی، تیری ہی عبادت، یہ جو ہم قولی عبادت ہے اللہ اکبر یہ عبادت ہے۔ اب اس کے ساتھ
ہم اللہ کے ساتھ اللہ کے ان بندوں کو شریک کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد نماز ہمیں عقیدہ توحید سکھاتی ہے، اور عقیدہ توحید کے اندر طریقہ محمدی سکھاتی ہے۔ پھر مسلمانوں، ہم نے اگر اپنی نماز کی سمت درست نہیں کر سکی تو مجھے یہ بتائیں پھر ہمارا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تسلا نارن خامیہ، ایسا نہ ہو یہی نماز ہمارے لیے جہنم اور آگ کا سبب بن جائے، جو ہم یہاں پڑھتے رہے، تہجد میں اٹھتے رہے، اور کل قیامت والے دن اسی نماز کی وجہ سے، اسی حج کی وجہ سے، اسی وضو کی وجہ سے اللہ ہمیں یہ کہے کہ جہنم میں جاؤ، تم نے وہ نماز نہیں پڑھی جو مقصد میرا تھا، جو میں نے تمہیں ماڈل دیا تھا، تو وہاں کیا جواب ہوگا؟ پھر جاؤ کاروباری حضرات کی، اذان ہو، میں آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں رزق وسیع کرنے کا۔ جمعے والے دن ہمارے کاروباری حضرات دکانیں بند کرتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے کہ نماز پڑھو فانتشر، زمین میں پھیل جاؤ فضل تلاش کرنے۔ قرآن سورہ جمعہ آخری رکوع، اس کا ترجمہ کرو فضل تلاش کرنے، زمین میں پھیل جاؤ نماز پڑھنے کے بعد۔ ہم قرآن کی بات کو نہیں مانتے، ہم چھٹی کر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ برکت کہاں سے آئے گی؟ جب اذان ہو، اللہ اکبر ہو، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، آپ کے پاس 1,00,000 بچت والا گاہک آ جائے، اللہ اکبر ہو، رب کائنات کی قسم اپنی دکان کو تالا لگائیں اور سامنے لکھیں وقفہ نماز، میں نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ اس گاہک کو اللہ کے لیے چھوڑنا تمہارا کام ہے، اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے تمہارے لیے کھولنا، یہ میرے رب کا کام ہے۔ ہم تو اذان ہو پھر بھی کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں وہ موت یاد نہیں ہے جس موت کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی 2 منٹ لگے تھے، بندہ جو ہے فوت ہو گیا۔ میرے بھائیوں 2 منٹ نہیں لگتے، صدیاں گزرتی ہیں مرنے والے پر، سوال و جواب ہوتا ہے۔ اب میرے بھائیوں یہ مرنے والا، یہ 2 منٹ نہیں لگتے، میرے رب کو ان اللہ علی کل شیء قدیر کہا گیا ہے، وہ میرا رب جانتا ہے اس کی قدرت کیا ہے۔ ایک مرنے والے کا مجھے اور آپ کو 1 منٹ یا 2 منٹ لگتے ہیں، لیکن اس کی صدیاں گزرتی ہیں، سکرات کے وقت صدیاں گزرتی ہیں۔ اس موت کو درست کرنے کے لیے اپنا صدقات اور اپنی نماز، اپنا حج یہ درست کر لے۔ اور میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، فرمایا جو حج کی توفیق رکھتا ہے وہ حج نہیں کرتا، فرمایا وہ یہودی مرے نصرانی مرے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ جس ملت پر مرتا ہے مرنے۔ پھر میرے بھائیوں، ہم اس دنیا کے اندر نماز ادا کرتے ہیں، ہم دنیا کے اندر کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھتے ہیں، اور ملت امام ابو حنیفہ کی ہے۔ نماز ہم امام ابو حنیفہ کے طریقے کی پڑھتے ہیں، نماز ہم امام احمد بن حنبل کے طریقے کی پڑھتے ہیں، اور نماز امام شافعی کے طریقے کی پڑھتے ہیں۔ یہ تینوں شخصیات کون ہیں؟ یہ محمد رسول اللہ کے امتی ہیں۔ کیا ہیں؟ امتی ہیں۔ اگر امام ابو حنیفہ بھی جنت میں گئے ہیں تو یہ اپنی وجہ سے نہیں گئے، یہ اطاعت رسول اللہ کی وجہ سے جنت میں گئے۔ اگر صحابہ اکرام جنت میں گئے ہیں تو صحابہ اکرام اپنے حسن و جمال کی وجہ سے جنت میں نہیں گئے۔ رب کائنات کی قسم، اگر صحابہ ابو بکر جنت میں گئے ہیں تو وہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کی وجہ سے گئے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ جو اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے افضل ترین اور سب سے پاکیزہ خاتون جو اس دنیا پر گزری ہیں، ان کا نام ہے ماں جی عائشہ صدیقہ، سب کہو سلام اللہ علیہا، جو حدیث کی حافظہ ہیں، آدھا دین امت تک پہنچا ہے۔ اگر اللہ نے انہیں بھی جنت دی ہے تو کس وجہ سے دی؟ کس وجہ سے دی؟ اطاعت رسول کی وجہ سے ملی۔ حضرت عمر جنت میں گئے، کس وجہ سے گئے؟ اطاعت رسول کی وجہ سے گئے۔ میں نے آپ نے جنت میں جانا ہے،
हमने अपने नाम बनाकर नहीं, हमने इताअत रसूल की वजह से जाना है। मेरा रब क्या कह रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। मेरे महबूब कह दे इन बंदों को, कह दे इस उम्मत को कि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो क्या करे। मेरे रब ने फॉर्मूला बताया, फत्तबिऊनी, मेरे महबूब वो आपके कदमों के साथ कदम मिला ले, वो आपकी इताअत करे, वो आपका तरीका अपना ले। युहब्बुकुमुल्लाह, जब वो आपका बन जाएगा, जब वो आपका बन जाएगा, आपका नक्शा उतार लेगा, आपकी नकल उतार लेगा, मेरा रब कहता है युहब्बुकुमुल्लाह, मैं आसमान वाला रब जो हूं, मैं उसके साथ खुद मोहब्बत करने लगूंगा। इताअत रसूल की वजह से आसमान वाला रहमान मोहब्बत करता है। और मेरे रब ने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया, मेरे रब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मन को माफ नहीं किया। और फरमाया ये है, मेरे महबूब अगर इसका 70 मरतबा भी जनाजा पढ़े, मैंने इसको माफ नहीं करना। मुझे ये बताया अब्दुल्ला इब्न उबई ने अल्लाह के साथ क्या धोखा किया था। अगर धोखा किया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ किया। मेरे भाइयों, दो रंगी छोड़ दो, यक रंग हो जाओ, या सरासर मौम हो जाओ, या संग हो जाओ। रब्बे कायनात की कसम, ये मेरे हाथ के अंदर कुरान है, खुशफहमी के अंदर रहें, 1000 मरतबा रहें। मेरा हक ये है, मैं मिंबर रसूल से हक की बात लगाऊं। मेरे भाइयों, ये हाथ में कुरान लेकर कहता हूं, मेरे रब ने एक शरीयत भेजी है, एक नबी भेजा है, एक कलमा भेजा है, एक शरीयत भेजी है, और उस एक शरीयत की नमाज भी एक ही भेजी है। कोई चूंकि चुनाचे दूसरी नहीं। अपनी नमाजों को दुरुस्त फरमा ले, अपनी नमाजों को मुहम्मदी बना ले। तकलीद का ये जो हार है गले से, इसको निकाल दे एक मिनट और, आप इसको उतार दें। और ये जब तकलीद का ये कुत्ता हमारे दिल में पड़ा रहेगा कि हमारे इमाम, हमारे इमाम, हमारे इमाम, रब्बे कायनात की कसम, इस तकलीद के कुत्ते ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत से हमें दूर कर दिया। जब तक ये तकलीद का कुत्ता खून से नहीं निकालोगे, रफुल यदैन करते रहो, सीने पे हाथ बांधते रहो, अपना अकीदा दुरुस्त नहीं होगा, रब्बे कायनात की कसम, जन्नत भी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर, अम्मा बाद फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह अगला जुमा जो है विलादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उसकी बिदअत पर, जो बिदअत होती हैं, अल्लाह किन बातों से राजी होता है और किन से नाराज होता है, और रसूलुल्लाह की पैदाइश पर हमें क्या करना चाहिए, तो ये सारी बातें इंशाअल्लाह आपके सामने रखी जाएंगी। वक्त पे आप तशरीफ लाएं। दूसरी बात यह है, मैं आपके सामने आहिस्ताना एक पिछले जुमे भी अर्ज की थी और मैं अर्ज ही कहूँगा। मैंने ऐलान किया था कि हमें 100 आदमी चाहिए, 1,000 वाला। तो मेरे भाइयों, मस्जिद के लिए 1,000, एक महीने का 1,000 बच्चे हमारा खिलौना 1,000 का ज़ाया कर देते, हमें तकलीफ नहीं होती। और जिस घर के अंदर दीन अल्लाह का बयान हो, उस घर के लिए 1,000 रुपया महीने के बाद क्या है, तो 6 आदमी हमें हुए हैं। 3 भाइयों ने मेरे पास नाम लिखवाए हैं और 3 भाइयों ने कारी अब्दुल हमीद साहब के पास नाम लिखवाया है। मैंने अपने इसलिए कहा था कि मेरे भाई आए, मस्जिद की फलाह बहबूद के लिए अपना नाम लिखवाएं और महीने से महीने 1,000 रुपया दें, ताकि हम इस मस्जिद के लिए दोबारा मिंबर रसूल पर अपील ना करें। मेरी आपसे आज़ाना अर्ज ये है, कारी अब्दुल हमीद साहब के पास हारून भाई यहाँ बैठे होंगे, इनके पास अपना नाम लिखवाएं। आपके सामने अर्ज करते हैं, बार बार मांगना ये अच्छी बात नहीं है।
مسجد کی فلاح بہبود کے لیے آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا، میدان محشر پر ہم بھی اور آپ بھی ہوں گے۔ مجھے اور آپ کو اللہ دین اسلام سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔